ہسپتال مریضوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ہمارے ایک سرکاری ہسپتال میں 14 بچے جل کر مر جاتے ہیں اور کوئی اتنا غیرت مند نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے آگے آ کے، وہ کہ ذمہ داری قبول کر لے۔ وزیر اعظم صاحب ایک سیکٹری ہیلتھ کو معطل کرتے ہیں اور کاروائی پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہیں کسی نئے منصوبے پہ تختی لگانے کے لیے نکل جائیں گے، یا اور کچھ نہیں ہوگا تو بیرون ملک دورے پہ چلے جائیں گے۔ وزیر صاحب آتے ہیں اور ان کے وہی انداز ہیں جو کچھ سال پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ جس طرح سے بیہیو کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں جی میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ بھائی احتساب کے لیے پیش کرنے سے پہلے آپ استعفیٰ تو دیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں یہ کیوں ہوتا ہے، کسی پرائیویٹ نجی ہسپتال میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایمرجنسی کے دروازوں کو باہر سے تالے لگا دیے جاتے ہیں، کوئی آگ بجھانے کا سسٹم نہیں ہے، سپلنکر نہیں ہے وہاں پہ کہ جو از خود وہاں سے پانی نکلے اور آگ بجھا دے۔ اور نرسری کا جہاں پہ بچے رکھے گئے ہیں، نومولود کوئی 2 دن پہلے پیدا ہوا ہے، کوئی 3 دن پہلے پیدا ہوا ہے، وہ باہر سے تالا لگا کے عملہ غائب ہو جاتا ہے، وہاں کوئی نہیں ملتا آپ کو۔ یہ حالت ہے ہماری، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں پوری دنیا میں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ بہت دردناک واقعہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کل مجھ سے زیادہ بات نہیں ہو سکی اس پہ، لیکن کیا کریں ان ٹریجڈیز کا، ان بے حکمرانوں کا ہم کیا کریں؟ ہم اچار ڈالیں ان کا؟ فارم 47 کی بحث بھی چھوڑ دیں، وہ ٹھیک ہے ہائیبرڈ نظام ہے جو بھی ہے، آپ سیکٹری ہیلتھ کو معطل کر کے آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ نے ذمہ داری پوری کر دی؟ وہ وہاں کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر یا وہاں کی انتظامیہ ہے، اس کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں؟ اس کے لیے آپ نے انکوائری کمیٹی بنا دی، اور جن صاحب کو وہ آپ نے انکوائری دی ان پہ بھی کہتے ہیں الزامات ہیں۔ کیا حالت کر دی آپ لوگوں نے اس ملک کی۔ اور پھر آپ یہ کہتے نہیں تھک رہے تھے چند دن پہلے کہ جی وہ ہم عمران خان کو اس لیے وہاں لے کے جا رہے ہیں، تمام طبی سہولتیں موجود ہیں وہاں، وہ بہترین ڈاکٹرز وہاں پہ ان کا وہ علاج کر دیں گے یا ان کے بارے میں بتا دیں گے کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور وہاں یہ حادثہ ہو جاتا ہے۔ وہ ان بچوں کو ڈال دیں، وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیں، بس ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک پی ٹی آئی کے بچے تھے۔ بے حسی کی وہ حد ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں کوئی حد نہیں ہے بے حسی کی۔ اسلام آباد ایک آپ نئے صوبے بنانے نکلے ہوئے ہیں بھائی کہ جی ہم نے نئے انتظامی یونٹس بنانے ہیں، معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ایک اسلام آباد، وہاں پہ ایک سرکاری ہسپتال میں آپ کی یہ حالت ہے۔ آپ روز انڈر پاسز کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، فلائی اوورز کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں کیا کمال ترقی ہو رہی ہے اس شہر کی، اور ہم اس کا نقشہ بدل رہے ہیں، اور ایک ہسپتال کے اندر آپ پوری سہولتیں نہیں دیتے۔ وہاں پہ یہ حالت کے بعد اب کیسے آپ کو رات کو نیند کیسے آتی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ اتنے مطمئن کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کے چہروں پہ اطمینان کیسے ہوتا ہے؟ آپ کیسے وہ سوٹس اور ٹائی لگا کے پہنچ جاتے ہیں؟ وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کہاں وہاں سوٹ شوٹ پہن کے ٹائی شائی لگا کے پہنچے ہوئے تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، وہ کوئی اتنی توپ چیز ہے۔ خدا کے لیے بس کر دیں، بس کر دیں یار، لوگوں کی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی۔ آپ نے ان کو آخری حدوں تک چیک کر لیا اس برداشت کو، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی کریں وہ کم ہے۔ یہ کون سا احتجاج کر لیں گے؟ ان کے پلے ہے کیا؟ اور احتجاج بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس فورس ہے پوری، وہ ان کو سنبھال لے گی۔ ان کی ایسی کی تیسی، اللہ کی رضا تھی، بس بچوں کی آئی ہوئی تھی، وہ چلے گئے۔ ہماری جو انسانی غلطی ہے وہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بس ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا، بس قدرت کا یہ نظام ہے، ان کی نصیب میں یہی لکھا ہوا تھا، ان کے ماں باپ کے نصیب میں بھی یہی لکھا۔ آپ سوچیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، مٹھائیاں بٹتی ہیں، لوگ مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ پیرنٹس، وہ ماں جو 9 مہینے تک اس بچے کو اپنی کوکھ میں پالتی ہے، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں اس بچے کے بارے میں، اور اس کو یہ خبر ملے کہ اس کا بچہ اب دنیا میں نہیں رہا، اور ان حالات میں نہیں رہا، اور ہسپتال کے اندر نہیں رہا۔ یہ نہیں کہ کسی گھر کے اندر کوئی واقعہ ہو گیا اور وہ ایک ہسپتال کے اندر جہاں پہ سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ یہ واقعات نہیں رکیں گے، میں آپ کو بتاؤں۔ ان کو روکنے کی صرف ایک صورت ہے،
لیکن ہماری اشرافیہ اس طرف نہیں آئے گی. ہماری اشرافیہ پہ یہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ بھائی آپ کی بیوی بہن بہو بیٹی زچگی کے لیے بیرون ملک نہیں جائے گی یا کسی پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں جائے گی, وہ ان سرکاری ہسپتالوں میں جائے گی. یقین کریں جس دن ہم نے یہ پابندی لگا دی کہ سرکاری اسکولوں میں بچے پڑھیں گے ان کے, اس دن کے بعد آپ معیار دیکھیے گا ان اداروں کا, ان ہسپتالوں کا, ان اسکولوں کا. آپ تصور, آپ سوچ بھی آپ کی اس طرف نہیں جائے گی کہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں ہم نے اپنے کسی مریض کو داخل کرانا ہے یا کسی پرائیویٹ اسکول میں کسی بچے کو داخل کرانا ہے. آپ سب لوگ وہاں داخل کرا رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے اپنے بچے وہاں پڑھیں گے تو ساری سہولتیں اس طرف جائیں گی. جب ان کے اپنے بچے, ان کے اپنے مریض ان ہسپتالوں میں نہیں جاتے, انہیں کیا ضرورت ہے یہاں ساری سہولتیں دینے کی؟ ان کو دعوے کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کرتے رہیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سسٹم محسن نقوی صاحب نے تو شاید پولیٹیکلی کہا تھا یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. یقین کریں 100% اتفاق کرتا ہوں میں محسن نقوی صاحب کی اس بات سے کہ یہ واقعی یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اس سسٹم میں اب کیپیسٹی نہیں ہے کہ عام آدمی کو یہ اس کی دیکھ بھال کر سکے, اس کو سہولت دے سکے. نقوی صاحب آپ نے اسپیئر ہیڈ بنے تھے نا نئے صوبوں کے اور نئے انتظامی یونٹس بنانے. پہلے ذرا اپنے شہر جس کے آپ وزیر داخلہ ہیں اس کی خبر لے لیجئے حضور, ذرا وہاں چیک کر لیجئے کہ اب خبریں مل رہی ہیں کل سے کہ جو کے پی کے ہسپتالوں میں بھی انتظامات بہتر کرنے شروع کر دیے گئے ہیں, سندھ کے ہسپتالوں میں بھی بہتر کرنے شروع کر دیے گئے ہیں, پنجاب کے ہسپتالوں میں بھی بہتر کرنے شروع کر دیے گئے ہیں. ہوگا کیا, نئی تصویریں لگ جائیں گی ہسپتالوں کے بعد, نئے کلیمز آ جائیں گے کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہوگی. ہمارے حکمران جیسا کہ میں نے پہلے کہا کسی بیرون ملک دورے پہ نکل جائیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ ملکی مفاد کے لیے کیا کمال دورہ کیا, کیا کامیاب دورہ کیا ہم نے قطر کا دورہ کر لیا اور وہ LNG جو ہم نے لیں ان سے خریدیں نہ خریدیں, ان کو جو ڈالرز دینے ہیں ہم نے اس میں سے تھوڑی سی بچت کرا لی ہے, دیکھیں اس ملک پہ کتنا بڑا احسان کر دیا ہے. اور ہم, آپ اور میں ایک نئے حادثے کا انتظار کریں گے, پھر ایک حادثہ ہوگا, پھر ان کی باتیں ہوں گی, پھر یہ دعوے کریں گے, پھر اسی طرح سے حفاظتی انتظامات کے نام پہ آپ کو بہت سی خبریں آئیں گی اور یہ مذمتیں کریں گے سب بیٹھ کے, یہ افسوس کا اظہار کریں گے. صدر, وزیر اعظم, وزراء, پولیٹیکل پارٹی کے سربراہان, یہ سب مذمتیں کریں گے, اظہار افسوس کریں گے. لیکن کب تک؟ جب تک کوئی نیا حادثہ نہیں ہو جاتا. کسی اور طرف ہمیں الجھا دیا جائے گا, ہمیں کہا جائے گا کہ جی دیکھیں کیا کمال ثالثی ہماری ہو رہی ہے, کیا ہم دنیا میں جنگیں بند کرا رہے ہیں. لیکن یہ جو جنگ یہاں لگی بھی ہے آپ کی اپنی قوم کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ, اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں ہوگی. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ. یقین کریں کہ ایک خدا نہ خواستہ کوئی ایک بچے کے ساتھ ہی ہوا ہوتا کسی ملک میں ہسپتال میں تو پورا ملک ہل جاتا. ہر شخص یہ سوال کر رہا ہوتا کہ بھائی یہاں عہدوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, بالکل پرواہ نہیں کرتے, انہیں پتا ہے ہمیں کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا, ہمیں پریشان ہی نہیں کر سکتا کوئی, کیونکہ جو چاہیں ہم کرتے رہیں گے. اور حادثے تو ہوتے رہتے ہیں, دنیا میں حادثے ہوتے ہیں, ٹریفک حادثات میں نہیں لوگ مرتے, تو یہ بھی ان کی بھی آئی بھی تھی, یہ بھی مر گئے. لیکن حضور یہ سسٹم زیادہ دیر نہیں چلے گا. لوگوں کے صبر کا امتحان آپ نے بہت لے لیا, بس کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی. کیونکہ اگر آپ خود اپنے آپ کو اپنا احتساب کر لیں, آپ خود کو پیش تو کرتے ہیں لیکن احتساب کرتے نہیں ہیں. یقین کریں جس دن لوگوں نے آپ کا احتساب کرنا شروع کیا بڑا مشکل ہو جائے گا. بڑی مہربانی.